अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी से मुतालिक खबर को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को आइडिया नहीं है कि वो ईरान के बारे में क्या सोच रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंसूबे की मंजूरी दे दी, ताहम अभी ये फैसला नहीं किया कि ईरान पर हमला कब करना है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी कहा था कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंसूबे की मंजूरी दे दी है, लेकिन हतमी फैसला अभी बाकी है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगला हफ्ता फैसला कौन होगा। ये भी कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, अब भी डील हो सकती है। ईरान पर इसराइल के जारी हमलों और उनमें अमेरिका की मुमकिन शमूलियत के पेश नज़र दुनिया भर ने जंगबंदी की कोशिशें तेज़ कर दी। इस सिलसिले में बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने अमेरिकी सदर से रब्ता किया और उनसे दिमाग ठंडा रखने की दरख्वास्त की है। बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा कि महाज़ा राय किसी के मफाद में नहीं। यूरोप के 3 बड़े मुल्कों जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा कल जेनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इस मुलाकात पर इत्तेफाक किया और कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, अब भी डील हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कल मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी है। सिर्फ यही नहीं कि इसराइल ईरान जंग की कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी कल हो रहा है। रूस और चीन के सदूर का भी टेलीफोनिक राबता हुआ। पुतिन और शी जिनपिंग ने ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। एक बयान में रूसी सदर ने यह भी कहा कि ईरान तनाज़े पर इसराइल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबते में है। जंग बंदी की कोशिश पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास भी हफ्ते को तुर्की के शहर इस्तंबुल में तलब कर लिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन खिताब करेंगे। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान ने अब तक पाकिस्तान से किसी किस्म की दिफाई इमदाद की दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने ईरानी महाजिरीन को पाकिस्तान में पनाह देने की भी कोई दरख्वास्त नहीं की। पाकिस्तान को बरादर इस्लामी मुल्क ईरान में होने वाले वाक़यात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि इसराइल की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया जाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का ईरान पर इसराइली हमलों पर मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है कि हम इसराइल के पागलपन का ख़ात्मा चाहते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाइट हाउस में मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मील है। इस मुलाकात में जिस तरह बैनुल-अक़वामी और ख़ित्ते के मामला ज़ेर बहस आए, इससे वतन अज़ीज़ की अहमियत उजागर हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया था। उन्होंने कहा था कि वो जंग की तरफ ना जाने पर फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान आर्मी चीफ वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिले। कम्युनिटी से खिताब के लिए पहुंचने पर आर्मी चीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद पार हमले करके एक नया नॉर्मल और ख़तरनाक मिसाल कायम करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि वो भारतीय तसल्लुत के अज़ाइम का जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसराइली एंकर्स ईरानी मिसाइल हमलों के खौफ से ही परेशान हो गए। बराह रास्त नशियात के दौरान सायरन क्या बजा खौफ तारी हो गया और मेहमानों समेत स्टूडियो से ही दौड़ लगा दी। לדעתי זאת אסטרטגיה מאוד מסוכנת. מה שאנחנו רואים פה זה הסלמה חמורה. איראן, לאן? מה אתם אומרים? इसके बरक्स कुछ रोज पहले ईरान के सरकारी टीवी पर इसराइली हमले में एंकर सहर इमामी ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया था। हमले के बाद फौरन स्टूडियो वापस आई और नशियात दोबारा शुरू कर दी। دقایقی پیش در ساختمان خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدیم نمونه چند روز پہلے ایران کے سرکاری ٹی وی کو اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا تھا۔ حملے کی وجہ سے نشریات بھی رک گئی تھی۔ اس حملے کے دوران خبریں پڑھنے والی اینکر سحر امامی نے جرت کا مظاہرہ کیا۔ حملے کے کچھ ہی دیر بعد دوبارہ اسٹوڈیو واپس آئیں اور نشریات شروع کر دی تھی۔ حملے کے بعد ٹی وی اسٹیشن کا کیا حال ہوا، اس پر امریکی نشریاتی ادارے CNN نے ایک رپورٹ بنائی ہے۔ آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ اسرائیل امریکہ پر زور دے رہا ہے کہ وہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے بنکر بسٹر بم استعمال کرے۔ اگر امریکہ پہاڑوں کے نیچے بنائے گئے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو یہ بم کیسے تباہی مچائے گا اور اس 30,000 پاؤنڈ وزنی بم کو کون سا جنگی طیارہ اٹھا کر ہدف تک لے جا سکتا ہے، آپ کو بتائیں گے۔ اسلام آباد سے جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید۔ اسرائیل نے اس شک کی بنیاد پر ایران کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے کہ وہ ایٹم بم بنانے کے قریب ہے۔
اسرائیل ایران کے فردو فیول انریچمنٹ پلانٹ کو تباہ کرنا چاہتا ہے جو ایران کے ایٹمی پروگرام میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، مگر اسرائیل کے پاس ایسا کوئی بم نہیں جو اسے تباہ کر سکے، کیونکہ یہ پہاڑوں کے نیچے تقریباً 80 سے 90 میٹر گہرائی میں بنایا گیا ہے۔ صرف امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے طاقتور بنکر شکن بم GBU-57A/B موپ موجود ہے جو فردو فیول انریچمنٹ پلانٹ کو تباہ کر سکتا ہے۔ 30,000 پاؤنڈ وزنی اس بم میں 6,000 پاؤنڈ انتہائی دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے۔ یہ زمین کے اندر 200 فٹ کی گہرائی تک گھس کر تباہی مچا سکتا ہے۔ اتنے وزنی بم کو اٹھانے کی صلاحیت بھی ہر جنگی طیارے میں نہیں۔ صرف امریکہ کا اسٹیلتھ بمبار B-2 اسپرٹ ایسے بم لے کر راڈار سے بچتے ہوئے ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تھنک ٹینک کے مطابق فردو فیول انریچمنٹ پلانٹ 80 سے 90 میٹر کی گہرائی میں ہونے کے باعث ایک امریکی موپ اسے تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک ہی ٹارگٹ پر کئی بسٹر بم گرانا پڑیں گے۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیا تو آبنائے ہرمز بند کر دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے یومیہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان، چین، جاپان، جنوبی کوریا، یورپ، شمالی امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک شامل ہیں۔ حسابی گزرگاہ سے دنیا کے 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہاں سے روزانہ تقریباً 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ اس کی اہمیت پر دیکھیے زرغون شاہ کی رپورٹ۔ آبنائے ہرمز مشرق وسطیٰ کے خام تیل پیدا کرنے والے ممالک کو ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور دیگر دنیا سے جوڑتی ہے۔ اس سمندری پٹی کے ایک طرف امریکہ کے اتحادی عرب ممالک تو دوسری طرف ایران ہے۔ 33 کلومیٹر چوڑی اس سمندری پٹی سے 2 شپنگ لینز جاتی ہیں۔ ہر لین کی چوڑائی 3 کلومیٹر ہے، جہاں سے بڑے آئل ٹینکرز گزرتے ہیں۔ مجموعی عالمی تیل کی رسد کا 5واں حصہ یعنی 20% اسی راستے سے جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز سے یومیہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ LNG برآمد کرنے والا ملک قطر بھی اپنی برآمدات کے لیے اسی گزرگاہ پر انحصار کرتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے ایک طرف خلیج فارس اور دوسری طرف خلیج عمان ہے۔ خلیج فارس کے اندر 8 ممالک ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE اور عمان موجود ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی چین اپنی معیشت کی روانی کے لیے خلیج سے اپنی ضروریات کا آدھا تیل منگواتا ہے، جبکہ جاپان یہاں سے 95% اور جنوبی کوریا 71% تیل اسی راستے سے درآمد کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے ہی یہ تینوں ممالک خلیجی ممالک کو گاڑیاں اور الیکٹرانک سامان کی ترسیل بھی کرتے ہیں۔ عالمی ماہرین کے مطابق اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ اور امریکی حملوں کی صورت میں ایران آبنائے ہرمز کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کرے گا۔ وہ بارودی سرنگیں بچھانے کے علاوہ ابدوزیں، اینٹی شپ میزائل اور جنگی کشتیاں تعینات کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ تیل کا بحران پیدا ہوگا اور قیمتیں $130 فی بیرل تک اوپر جا سکتی ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز صرف ایران کے لیے ایک چوک پوائنٹ ہی نہیں بلکہ دنیا کی لائف لائن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حسابی گزرگاہ کی بندش کے نتائج ایران کے لیے خوفناک ہوں گے۔ زرغون شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اس وقت اہم خبر ہے، امریکی خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اسرائیل حملے کے بعد سے کئی بار رابطہ ہوا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے ایران کے سفارتی حل کے لیے وٹکاف اور عباس عراقچی نے کئی بار فون پر بات کی۔ 3 علاقائی سفارتکاروں کی برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو ہوئی ہے۔ عباس عراقچی نے اسرائیلی حملے بند ہونے تک مذاکرات میں واپس آنے سے انکار کر دیا۔ عباس عراقچی نے اسرائیل پر جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی شرط پر جوہری معاملے پر لچک دکھانے کا کہا۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ علاقائی سفارتکاروں کے مطابق پہلی کال امریکہ کی طرف سے کی گئی تھی۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکی اور ایرانی حکام نے معاملے پر تبصرہ نہیں کیا۔ اپریل سے اب تک امریکہ ایران بالواسطہ جوہری مذاکرات کے 5 مراحل ہو چکے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے علاوہ کئی اداکاروں، کھلاڑیوں اور ڈاکٹرز نے ایک خط پر دستخط کیے ہیں جس میں برطانیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ غزہ میں ہونے والے جرائم میں شرکت ختم کرے۔ اس خط پر ملالہ یوسفزئی کے علاوہ برطانیہ کی مشہور اداکارہ جوڈی ڈینچ نے بھی دستخط کیے ہیں جو جیمز بانڈ فلموں میں ایم کا کردار ادا کرنے کے لیے معروف ہیں۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ جب تک برطانیہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی نہیں روکی جائے گی، غزہ تک انسانی امداد کی فراہمی ممکن نہیں بنائی جا سکتی۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ غزہ میں امدادی مراکز پر ہر روز فائرنگ کی جاتی ہے، ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور تاریخ یہ سب کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی۔
معروف چینی تھنک ٹینک کے سربراہ وکٹر گاؤ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے امن و استحکام کے لیے اسرائیل کا غیر مسلح ہونا ضروری ہے۔ عرب ٹی وی سے گفتگو میں وکٹر گاؤ نے کہا کہ اسرائیل کا خود ایٹمی ہتھیار بنانا اور دوسروں کو دھمکیاں دینا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ایران کے ایٹمی اثاثوں پر اسرائیل کے حملے جرم ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر خود ساختہ جنگ مسلط کی، ایک آزاد ملک کی علاقائی سالمیت اور آزادی کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل ایران کے حکومتی اور فوجی اہلکاروں کو قتل کر کے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ نے پیٹرولی مصنوعات پر 2.5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی عائد کرنے کی بجٹ تجویز مسترد کر دی ہے۔ کمیٹی نے بجلی صارفین پر 10% ڈیٹ سروس سرچارج کی حد ختم کرنے اور چھوٹی گاڑیوں پر لیوی لگانے کی تجاویز کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ تاہم کمیٹی نے سالانہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ پینشن پر ٹیکس لگانے اور بین الاقوامی کھلاڑیوں کو انکم ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز منظور کر لی ہے۔ کمیٹی نے اقتصادی اور خصوصی ٹیکنالوجی زونز کو ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز بھی منظور کر لی۔ کمیٹی کا اجلاس سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت ہوا۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ پبلک فائنانس مینجمنٹ ترمیمی ایکٹ کے تحت خود مختار ادارے اپنی آمدن قومی خزانے میں جمع کروانے کے پابند نہیں رہیں گے۔ سینیٹر انوشا رحمان نے اس ترمیم کی مخالفت کی، کہا کہ خود مختار اداروں پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آمدن اور منافع قومی خزانے میں جمع کروائیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے اسٹاک مارکیٹ میں اسٹیٹ لائف انشورنس کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری پر اعتراض اٹھایا۔